یہ جو آڈیوز کا جو سلسلہ ہے، یہ جو لاسٹ پچھلے دنوں سے آئی تھیں، ایک آئی تھی شاید 5 تاریخ کو آئی تھی، دوسری آپ کی 10 تاریخ کو آئی تھی، اور تیسری آپ کی 13 تاریخ کو آئی تھی. جنرل ہارون کی پہلے آئی تھی، پھر باقی جو ہے وہ ان کی دوسری آئی تھی. ان وار ٹروتھ از دا فرسٹ کیجویلٹی. تو اس میں یہ کہنا ہے کہ پھر اس میں آئی تھنک آخر میں یہی رہ جاتا ہے کہ آپ کو کس چیز پہ بھروسہ ہے. آپ کو اپنی اسٹیٹ پہ زیادہ بھروسہ ہے، آپ کو اپنے کچھ جرنلسٹ ہیں خاص ان پہ زیادہ بھروسہ ہے، یا آپ کو کوئی ایسی ادارے پہ بھروسہ ہے جس نے آپ کو ایک پیور ایویڈنس پروف ڈیٹا بیک دکھایا ہے ایک چیز کو. جو پچھلے ہفتے سے جو آپ کی فیک ریکارڈنگز آ رہی ہیں، خاص طور پہ واٹس ایپ پہ جو چلی ہیں، اس کا اب ان کا اصل میں فورینزک انالیسس کرنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی ان چیزوں کو ریلیز کرتے ہیں انہوں نے اس چیز کا خاص خیال رکھا ہوتا ہے کہ اس سے کوئی الیکٹرانک ڈیجیٹل ٹریس نہ رہے. جو آپ کے یوزول جو آپ کے طور طرائق ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کا جو ہے ڈیجیٹل سگنیچر دیکھا، کوئی آپ نے اس کا کوئی فائل نیم میں دیکھا کہ پیچھے کیا تھا، کس کمپیوٹر پہ بنی، کس آئی پی سے آئی، کیا آئی. یہ آج کل کے دور میں بہت اس طرح اتنا آسان نہیں ہوتا. واٹس ایپ جیسی ایک چیز میں اس کو ٹریس کرنا کہ پہلی ایک اس کی فائل اور پہلی آڈیو کہاں سے شیئر ہوئی اور کس نے کی، یہ ایک بہت مشکل کام. جو آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں نظر آتی ہے ان چیزوں میں وہ ہوتی ہے ٹائمنگ. کہ ایک تو آپ ٹائمنگ دیکھیں کہ یہ کب ریلیز ہوئی، اور دوسرا کہ کس کے لیے ریلیز ہوئی، آڈینس اس کی کون ہے. یہ دو ایسی چیزیں جو آپ کو آئی تھنک سب سے کلیئر اس کا وہ دیتی ہیں، ایک اس کی انڈیکیشن دیتی ہیں کہ یہ کیا ہے اور اس میں کتنی مطلب از اٹ فیک اور ناٹ، اور اگر ہے بھی تو اس کا مقصد کیا تھا. ان 3 آڈیوز کی سب سے اہم چیز یہ تھی کہ ان کی جو ٹائمنگ تھی، آبویسلی کہ جو ان کی ایم تھی وہ صرف ملٹری ریلیشنز کو جو ہے وہ اسٹرینج کرنا، ان کو فردر پولرائز کرنا اور ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا تھا. ففتھ جنریشن وارفیئر بہت ہی سادے ترین الفاظ میں اس طرح کہیں کہ جو آپ کی جو نیو ٹیکنالوجیز ہیں، نئی ٹیکنالوجیز جو ابھی جو ہے جنگ میں اور ایک قسم کے جو ہے ویپنائزڈ نیریٹو جس کو آپ کہیں اس میں استعمال کی جاتی ہے. اب اس میں جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہوتا ہے، مشین لرننگ کا استعمال ہوتا ہے، اور بہت سارے جو ہے آپ جیسے ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہو گئی، اس قسم کی چیزوں کا بہت استعمال ہوتا ہے. ففتھ جنریشن وارفیئر آ کے جو آپ کی انفارمیشن وارفیئر آئی، جہاں انفارمیشن ڈومین میں انفارمیشن سپریمیسی، انفارمیشن سپریشن، اس حوالے سے، اور آپ کا ٹارگٹ صرف ایک بٹالین، ایک فارمیشن، ایک خاص طبقے کی، ایک مطلب اٹس ناٹ جسٹ دا ملٹری ناؤ. آپ کی پاپولیشن، عوام، آپ کے انفلوئنسرز، آپ کے مین جو انٹیلیجنسی ہے آپ کی ملک کی، وہ بھی اب ٹارگٹ ہوتی ہے. تو آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی اصولاً آپ کا اپنا ہی ہونا چاہیے جس پہ آپ نے خود ایک قسم کی جو ہے لوگوں کو ویریفائی کیا ہوا اور آپ نے سب کیا ہوا. ٹویٹر کی بڑی اچھی مثال ہے کہ انہوں نے خاص طور پہ ابھی رشیا یوکرین کرائسس جو ہو رہا ہے اس میں انہوں نے جو ہے جتنے بھی آپ کے پرو رشین اسٹیٹ اکاؤنٹس ہیں ان کو جو رشین اسٹیٹ افیلیٹڈ میڈیا کیا ہوا ہے. چائنا کا بھی انہوں نے اسی طرح کیا ہوا ہے، چائنیز اسٹیٹ افیلیٹڈ میڈیا. لیکن اگر آپ یو ایس کے اکاؤنٹس دیکھیں، چاہے وہ ڈیموکریٹس ہیں، ریپبلکنز ہیں، برائٹ پارٹ نیوز ہے، فاکس نیوز ہے، اس کے ادھر تو ایسی کوئی بات نہیں کی ہوئی کہ دس از یو ایس اسٹیٹ افیلیٹڈ میڈیا یا دس از ڈیموکریٹک افیلیٹڈ میڈیا. تو یہ چیزیں آبویسلی میری نظر میں آپ کا جو ایوریج سوشل میڈیا یوزر ہے یا آپ کا ایوریج کنزیومر ہے، اتنا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک اگر چیز ہے، اگر کوئی ادارہ ہے، اگر کوئی آرگنائزیشن ہے، اگر کوئی شخص ہے، تو اس کی ہسٹری، اس کا کانٹیکس اور اس کی چیز کیا آپ کو بتا رہی ہے. کوئی بھی ایسی چیز آن لائن نہیں ہوتی جس کا ایک آف لائن فالٹ لائن نہ ہو. فار ایگزامپل جو آپ کی جتنی بھی ہیٹ سپیچ آتی ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ، اس کا ایک تاثر اصل میں ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ اس کو ایمپلیفائی کیا جاتا ہے. لیکن اس ٹرینڈس میں جو ہم نے دیکھا تھا، یہ جو خاص طور پہ جو ملٹری کے خلاف ہوئے تھے اور جو ٹارگٹ کر رہے تھے آرمی چیف کو، اس کا جب ہم نے انالیسس کیا تھا نیش ٹیگس کا، ان میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ایک طرف آرٹیفیشل بھی تھیں اور کچھ تھیں جو آپ کہہ سکتے تھے کہ آرٹیفیشل نہیں ہے. خاص جو ہے آپ کے کچھ اکاؤنٹس ہوتے ہیں جن کی نہ اتنی فالوئنگ ہوتی ہے، نہ ان کی اتنی ٹویٹس ہوتی ہیں، اور کچھ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اسی وقت نئے بنے ہوتے ہیں، پچھلے 1 ہفتے کے اندر، پچھلے 2 دنوں کے اندر، پچھلے 3-4 دنوں کے اندر. اور ان کی ٹویٹس بھی یا تو جو ہزاروں میں ہوتی ہیں صرف 3 یا 4 دن کی، اور بہت ساری ایسی ٹویٹس ہوتی ہیں جو کاپی پیسٹڈ ہوتی ہیں، اسی ہیش ٹیگ کو بار بار چلا رہی ہوتی ہیں.
تو ان اکاؤنٹس کا ایک کوآرڈینیٹڈ لیول پہ، اور یہ آٹومیٹڈ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہیومن ایلیمنٹ بھی اس میں ہو سکتا ہے، لیکن ایک خاص ٹائم پہ، فار ایگزامپل آپ نے رات کے 11:47 پہ اگر آپ نے ایک ایکٹیویٹی کا اسپائک دیکھا ہے پورا، تو اس سے ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ یہ ایک آرٹیفیشیل چیز ہے اور اس نے ایک چیز کو صرف پش کرنا ہے. اکثر مقصد ہوتا ہے کہ یا تو پینل پہ ٹرینڈ کو لانا، یا تو آپ کی ٹائم لائن پہ آ جانا اس چیز کو، یا جو ہے اس پہ کوئی ایسی ویژولز ہوں یا کوئی ایسی چیز ہو جو آپ بے شک کاپی کر کے پھر آپ وائرل کریں واٹس ایپ کے تھرو یا فیس بک کے کسی اور پلیٹ فارم کے ذریعے. یہ چیز سوشل میڈیا پہ تو بہت مشکل ہوتی ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ہی اکثر اس چیز کا ذمہ دار رکھا جاتا ہے کہ آپ ایک پروفائل کو ویریفائی کریں. دیکھیں کہ جب EU ڈس انفو لیب کا ہوا تھا، انہوں نے بہت ساری ایسے آؤٹ لیٹس بنائے تھے جو کاپی کرنا چاہ رہے تھے. سنڈے گارڈین لائیو، اب وہ سنڈے ٹائمز، گارڈین کا اور پتہ نہیں ایک اور چیز کا، انہوں نے 3 مختلف اخباروں کا ملا کے ایک نام بنایا جو لگے کہ اصلی ہے. آپ اس کو خود ویریفائی کریں اور اکثر کریڈیبل سورسز سے ویریفائی کریں جو آپ کے اچھے نیوز آؤٹ لیٹس ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو جس ملک میں آپریٹ کرتے ہیں، اوبیسلی وہ اسی ملک کی جو ہے لاز، اس کے کلچر، اس کی ویلیوز کو منتظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں. سب سے اچھی مثال آئی تھنک اس کی ہے جس طرح انڈیا اور جو ان کا ابھی ریسنٹلی جو ان کا الیکٹرانک ریگولیشن ایکٹ ان کی لگی تھی، ڈیجیٹل ریگولیشنس کی، اس میں جو ہے آپ کو نظر آیا تھا کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ان تینوں کمپنیز پہ زیادہ کنٹرول ہو. اوبیسلی انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور یہ جتنے آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے لیے ایڈورٹائزنگ ریونیو اس حوالے سے اور انوویشن اور ٹیک کے بھی حوالے سے یہ بہت بڑی مارکیٹس رہتی ہیں. تو اور اس کی بھی پھر ایک اوبیسلی دے ہیو ٹو ورک ود ان اسٹیٹ لاز اینڈ اسٹیٹ ریگولیشنز، کیونکہ ان کے وہاں پہ دفتر ہیں، کیونکہ ان پہ وہاں ان کے لوگ کام کریں، تو ایک ڈائریکٹ اسٹیٹ کا ان کے ساتھ انٹرفیس رہتا ہے. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پاکستان میں آپ کی جتنی بھی یہ میجر کمپنیز ہیں ان کے آفیسز جو ہے مینا ریجن میں کاؤنٹ ہوتا ہے پاکستان، یا تو دبئی میں کہیں آفس ہوگا یا مڈل ایسٹ میں کہیں آفس ہے. اور یوزلی انہوں نے ایک شخص کو ڈیپیوٹ کیا ہوا ہوتا ہے 5-6 ملک دیکھنے میں، جس میں پاکستان ایک آتا ہے. تو آپ کی کوئی بھی کمپلینز ہوتی ہیں جس وجہ سے ہو گئی، آپ کی کوئی سینسرشپ کی کوئی کمپلین ہے، یا آپ کی کوئی فار ایگزامپل اسلاموفوبیا کے حوالے سے کوئی چیز کانٹینٹ ہے جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں، یا کوئی ایسی کوئی پولرائزنگ ٹرینڈ چل رہا ہے جو آپ نے اسی وقت جو ہے وہ اس پہ کرنا ہے، یا آپ نے وہ آپ کے ملک کے قوانین کے خلاف چل رہا ہے. تو اس چیز کو اور جو آپ کا انٹرفیس ہے اسٹیٹ کا اور سوشل میڈیا کمپنیز کے درمیان، اوبیسلی اس میں ابھی اور کام ہونا ہے. پچھلے کچھ مہینے پہلے قصہ آیا تھا کہ وہ جو ٹول کٹ کی بات ہوئی تھی، گریٹا تھنبرگ کی ٹول کٹ کی، جس میں ایک بی جے پی کے جو اسپوکس پرسن تھے ان کی ایک ٹویٹ کو مینیپولیٹڈ میڈیا ٹویٹر نے دے دیا تھا. اس کے بعد سے جو ٹویٹر کے خلاف جو کریک ڈاؤنز ہوئے، ان کے آفیسز میں ریڈز ہوئے دلی پولیس کی طرف سے، اور جو ہے ان کے کافی سارے لوگوں کو ریزائن کرنا پڑا اس حوالے سے. تو اس سے آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک اسٹیٹ کس طرح جو ہے میجر سوشل میڈیا کمپنیز کو بھی جو ہے اسٹرانگ آرم کر سکتی ہے. کرنے کے دیکھیں، آپ ایک اکاؤنٹ سوشل میڈیا پہ بین کریں گے، 5 اور اکاؤنٹس پھر سے آ جائیں گے. تو اٹس اے نیور اینڈنگ سائیکل، چاہے وہ ہیٹ سپیچ کے ہوں، چاہے وہ ٹیررسٹ کے اپنے اکاؤنٹس ہوں، چاہے وہ ایسے اکاؤنٹس ہوں جو ڈیڈ باڈیز لگائے جا رہے ہیں یا گور وائلنس کی چیزیں. ایک آپ بند کرائیں گے، 6 اور آ جائیں گے، اور وہ آبویسلی کوآرڈینیٹڈ ہوتے ہیں. 2 چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں، ایک طرف فری سپیچ ہے اور ایک طرف جو آپ کی مائنورٹیز ہیں ان کو آپ کتنا ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں یا نہ کریں، ان کی بھی آواز رہے، تو ان کی اب آواز کو نہ دبائیں. تو ان 2 چیزوں کو منتظر رکھتے ہوئے آپ نے جو ہے اوبیسلی اپنے انٹرسٹ بھی دیکھنے ہوتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کے خلاف تو نہیں ہے، آپ کو خدشات تو نہیں ملک میں بڑھ رہے یا کوئی اس قسم کی چیز. تو لاز بالکل ہونی چاہیے اور لاز آپ کی کنٹرول میں، بٹ اگین وہ لاز پھر ابیوز نہ ہو. دیکھیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لیے پولرائزیشن اٹ ورکس فار دیم. آپ صرف ایک برانڈنگ اور مارکیٹنگ پرسپیکٹو سے لیں، جتنے آپ ایک لائل کنزیومر ہوں گے ایک برانڈ کی طرف، چاہے وہ ٹیم پیپسی ہو، چاہے وہ ٹیم ایڈورڈ ہو، چاہے وہ ٹیم پاکستان ہو، ٹیم لاہور قلندرز ہو، جتنے آپ پولرائز ہوں گے اور جتنی آپ کی جو ویوز ہوں گے ایک خاص نیٹ ورک پہ آپ اپنے ایکو چیمبر میں رہیں گے، اتنے آپ کو جو ہے اسپیسیفک ٹارگیٹڈ ایڈز ملیں گے، اتنا آپ کو اسپیسیفک کیوریٹڈ کانٹینٹ ملے گا. تو اٹس ایزیئر فار دی الگوریدم ٹو سیگمنٹ یو انٹو اے certain narrow framework، اور اس میں سے جو آپ کو پھر وہی کانٹینٹ دے. یہی چیز اگر آپ پولیٹیکل ڈومین میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے کیا پولیٹیکل ویوز ہیں. فار ایگزامپل آپ کا US الیکشن میں یہ بات نوٹ کی گئی تھی کہ جو فار رائٹ کانٹینٹ تھا آپ کا،
جو بالکل ہی آپ کا پرو رائٹ ونگ جو ہے آپ کی موومنٹس تھیں جس میں آپ کا ہیٹ اسپیچ تھی، آپ کا بالکل وہ پرو رائٹ ونگ نہیں، آپ کی فار رائٹ موومنٹ تھیں جس میں آپ کے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن میں جس کو انہوں نے وہ پش کیا گیا تھا. تو دیٹ واز این ایکو چیمبر وچ فیس بک واز ٹارگیٹنگ. ان کو ٹارگیٹڈ ایڈس دے رہے تھے اور اس کو انہوں نے بند نہیں کیا، اس کو انہوں نے جو ہے وہ سینسر نہیں کیا یا ڈڈنٹ ٹیک دیم ڈاؤن. اس میں اینٹی سیمیٹزم بھی تھی، اس میں ریشیل ہیٹریڈ بھی تھی، اس میں مائنورٹیز کے خلاف جو ہے وہ بالکل وہ تھا، بہت ہی ہیٹفل کانٹینٹ تھا. تو وہ چیز کو جو ہے اگر آپ نہیں ہٹا رہے اور اگر آپ اسی کو پش کر رہے ہیں اور اسی کے آپ ایڈس دے رہے ہیں اور پروڈکٹس اور گن رائٹس اور ان چیزوں کے آپ ان کو کانٹینٹ دے رہے ہیں، دیٹ از سم تھنگ دیٹ از پولرائزنگ، اور وہ اسی طرح رہتا ہے اسے.